میرا تعلق آسام سے ہے۔ آسام کا ایک مشہور ضلع کریم گنج، وہی میں پیدا ہوا۔ مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر اسی جوگابئی ایکسٹینشن میں مرکز المعارف میں گزشتہ 20 سال میں ہم نے افراد سازی کا کام کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز کا اسپیشل پروگرام خاص ملاقات۔ ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ خاص ملاقات کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں مولانا برہان الدین قاسمی۔ آپ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، انگریزی میگزین ایسٹرن کریسنٹ کے فاؤنڈر اینڈ ایڈیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ معروف دانشور، عالم دین، کالم نویس اور تجزیہ نگار کی حیثیت سے بھی آپ جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تعریف کی محتاج بھی نہیں ہے، ان کی کہانی انہی کی زبانی، آئیے ہم جانتے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ سب سے پہلے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کیا اور آپ کے اس دور میں گھر کا ماحول کیسا تھا؟ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد برہان الدین قاسمی۔ منور صاحب کا بہت بہت شکریہ ملت ٹائم میں دعوت دینے کے لیے، ان کے خاص ملاقات ایپیسوڈ میں۔ میرا تعلق آسام سے ہے۔ آسام کا ایک مشہور ضلع کریم گنج، وہی میں پیدا ہوا۔ ابتدائی اسکولنگ اپ ٹو کلاس 9 میں نے آسام میں ہی کریم گنج میں کیا۔ مطلب آپ کی پہلی جو تعلیم ہوئی وہ اسکول سے ہوئی؟ اسکول سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد والدہ کے خواہش تھی کہ گھر میں عالم ہو، اور ہمارے یہاں بہت مشہور بزرگ رہے حضرت شیخ احمد علی صاحب دامت برکاتہ رحمہ اللہ، ان کے کہنے پر والدہ نے مجھے مدرسے میں بھیج دیا۔ دارالعلوم باسکاندی میں 2 سال میں وہاں مدرسے کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 1988 میں دارالعلوم دیوبند کی طرف آیا، اور 88 سے لے کر کے 94 تک میں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ پھر 94 سے لے کر کے 97 تک مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر اسی جوگابئی ایکسٹینشن میں جامعہ نگر نیو دہلی میں جناب عمر گوتم صاحب کے زیر سرپرستی اور حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے ادارہ جو انہوں نے شروع کیا تھا، اس کے پہلے بیچ میں میں ایک طالب علم رہا۔ اچھا۔ پھر یہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی انگریزی کی، اور اس کے بعد 98 سے جیسے کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی، ایک لوگوں کی ایک سوچ ہے جیسے کہ، تو آپ کی مطلب یہ سوچ کیسے بنی کہ نہیں مجھے بھی انگریزی سیکھنی ہے؟ 92 میں جب حالات ہندوستان کے بہت خراب ہو گئے تھے، خاص طور پر بابری مسجد کی شہادت کے بعد، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے اندر بھی تھوڑا سا انقلابی سوچ کے یا الگ سوچنے کا سوچنے کے لیے ہم مجبور ہوئے کہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو قوم کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں پھر حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا اسفار دیوبند میں بہت ہوا کرتے تھے، ہم بھی آسام سے تعلق رکھتے تھے، تو ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ انہوں نے مرکز المعارف کا یہ ادارہ شروع کرنے کے لیے سوچے، اور ہم لوگوں کو ہمارے اساتذہ نے وہاں سمجھایا کہ ایسے ایسے انگریزی پڑھائیں گے، اور پھر یہ انگریزی پڑھ کر کے آپ لوگوں کو دین کے کام کرنا ہے، دین کے تبلیغ اور تشہیر اور دفاع میں کام آنا ہے۔ تو یہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوا، ان حضرات نے جو سمجھایا۔ اس سے پہلے تک کوئی انگریزی سیکھنے کا کوئی خاص شوق یا کوئی جذبہ تھا نہیں، یہاں سے شوق پیدا ہوا ان اساتذہ کے کہنے پر، خاص طور پر مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے۔ پھر داخلہ لیا، اور داخلہ لینے کے بعد جب پڑھنے لگے تو لگا کہ ہاں یہ ایک میدان ہے اور یہاں بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم پڑھے دلچسپی کے ساتھ اور آگئے۔ اچھا، ابھی آپ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، تو یہ جو ریسرچ سینٹر ہے تو اس کے کیا ایجنڈے ہیں اور کیا بنیادی مقاصد کیا ہیں ان کے؟ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے جو بنیادی مقاصد ہے وہ یہ ہے کہ
جو ہندوستان کے مشہور مدارس ہیں ان کے جو فضلاء کرام ہیں جو فارغ التحصیل ہیں ان حضرات کو انگریزی زبان و ادب میں ماہر بنایا جائے اور یہ دین کے تبلیغ میں اور دین کے تشہیر میں اور دین کے دفاع میں انگریزی زبان کو ذریعہ بنا کر کے ملت کے اور ملک کے کام آ سکے، یہ اہم مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اکابر علماء کرام کے جو کام ہے اردو اور عربی زبانوں میں یا قرآن حدیث کے جو تعلیمات ہے عربی میں ان تعلیمات کو انگریزی زبان میں منتقل کرنا ہے تاکہ پوری دنیا میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹرانسلیشن کا بھی کام مطلب یہ انگریزی جب سیکھیں گے تبھی ٹرانسلیشن کر پائیں گے، تو اچھے ٹرانسلیٹر بنانا اور ان کتابوں کو آگے دور تک پہنچانا ان پیغامات کو، تو یہ اس ادارے کا مقصد تھا۔ الحمدللہ آج تقریباً اس سال کے آخر تک 25 سال مکمل ہونے کو جا رہا ہے، تو 25 سال کے اس سفر میں کیونکہ ہم شروع سے ہے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم اس کے ساتھ جڑے ہیں، عربی انتظام اور ایک استاذ کے حیثیت سے اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس 25 سال کے سفر میں ماشاءاللہ سینکڑوں علماء کرام اس ادارے نے پیدا کیا ہے جو ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر مختلف جہات میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب 25 سالوں میں مدرسے کے جو فاضل ہیں انگریزی سکھانے کا کچھ فائدہ ہوا ہے؟ بالکل بہت فائدہ ہوا ہے۔ آج ہندوستان کے تقریباً 7 یونیورسٹیز میں لیکچرر ہے جو اس ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آج تقریباً 40 کے لگ بھگ لوگ ہیں جنہوں نے PhD مکمل کر لی ہے مختلف یونیورسٹی سے، اور ہندوستان کے باہر اور 5-6 یونیورسٹیز میں لوگ پڑھا رہے ہیں۔ دنیا کے 20 ممالک میں لوگ دین کے کام میں اور مختلف میدانوں میں وہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، UK میں ہے، گلف کنٹریز میں ہے، سب جگہوں میں اچھے پوزیشنز میں امامت سے لے کر کے ڈائریکٹرشپ تک کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، سوچا تھا وہ کامیاب ہوا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، کوئی بھی کام 100% تو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم مکمل طور پر 100% کامیاب ہے، یا اس کے بانین کوئی بھی اس طرح کے تعلیمی میدان میں اگر آپ 70% بھی کامیاب ہوتے ہو تو کامیاب مانا جاتا ہے۔ تو کامیابی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، اب ہمارے ناقدین ہمیں بولیں گے کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، باقی یہ ہے کہ ہم اس کامیابی سے ابھی بھی خوش نہیں ہیں، ہمیں اور کامیابی چاہیے۔ لیکن آپ نے کہا کہ ناقدین ہیں، یہ ناقدین کہہ لیجئے یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ الزام لگانے والے آپ پر الزام لگاتے ہیں، یہ الزام یہ ہے کہ صرف آپ مرکز المعارف میں دیوبند کے فراغت جو بھی ہوتے ہیں، دیوبند کے فارغ جو بھی ہوتے ہیں انہی کو آپ مطلب ایڈمیشن دیتے ہیں، اور ان کے علاوہ دیوبند کے علاوہ جو بھی مدارس ہیں ان مدارس سے فارغ التحصیل طلباء کو آپ ایڈمیشن نہیں دیتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، یہ بات سچ نہیں ہے۔ مرکز المعارف فضلاء مدارس کے لیے یہ ادارہ ہے۔ اب جب فضلاء مدارس بولتے ہیں تو کہیں کا بھی فارغ ہوگا وہ داخلہ امتحان میں بیٹھ سکتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، اور ہمارے جو دستور العمل ہے، جو ضابطہ ہے، جو دستور ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مروجہ مدرسے سے فارغ التحصیل ہو، امتحان میں اگر کامیابی حاصل کرے تب جا کر کے کیونکہ ہمارا جو بنیاد ہے، جو کرائیٹیریا ہے وہ امتحان میں کامیاب ہونا ہے، تو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اتفاقی طور پر دیوبند ہی کے زیادہ فضلاء، باقی لوگ کم آتے ہیں۔ جہاں تک کیوں کم آتے ہیں؟ دوسرے مدارس سے تعلق ہے تو اب ہمارے اس وقت ہندوستان میں 9 برانچز ہیں، تو ہر برانچ میں دیوبند کے علاوہ بھی فضلاء وہاں پڑھ رہے ہیں، یعنی بمبئی برانچ میں بھی ندوہ کے بھی فضلاء ہیں، مظاہر کے بھی فضلاء ہیں، اور مراد آباد کے بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہت ہے لیکن کم ہے، بہت نہیں ہے، زیادہ تر دیوبند کے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ صرف دیوبند کے فضلاء کو موقع دیا جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمام ہندوستان کے کسی بھی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو، شرط یہ ہے کہ وہ امتحان داخلہ میں کامیاب ہو۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ انگریزی میگزین ایسٹرن کریسنٹ کے آپ ایڈیٹر ہیں، فاؤنڈر ہیں، تو
मौलाना लोगों को जो देखा जाता है, जो टोपी और जो जिनकी दाढ़ी होती है, उनके साथ खास कर दिया जाता है उर्दू जानने वाले हैं, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आप एक अंग्रेज़ी मैगज़ीन चलाते हैं, तो लोगों को एक बताना होगा कि लोग जो है आपके इस क्या कहते हैं अमल से, इस चीज़ से लोगों को पता तो चले कि उलमाए किराम भी कुछ कर सकते हैं। तो क्या ये बात सच है कि अंग्रेज़ी ज़बान उलमाए किराम भी पूरी तरह से मतलब बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? ये बात पूरी तरह से सच है इसका मतलब? जी, जानना चाहूँगा। सारे उलमाए किराम मुमकिन है कि अंग्रेज़ी ज़बान मुकम्मल तौर पर ना बोल पाए, ना समझ पाए, लेकिन ये बात यकीनन दुरुस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज सैकड़ों उलमाए किराम हिंदुस्तान में हैं, मदारिस के फ़ारिग हज़रात हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। और ईस्टर्न किचन तो एक मैगज़ीन है, ईस्टर्न किचन के बाद मरकज़ुल मारिफ के ही फुज़ाला ने उसके बाद और 5-6 मैगज़ीन अंग्रेज़ी में शुरू किए हुए हैं, जिनमें वो हज़रात एडिटर्स हैं, बानी हैं, और मुकम्मल तौर पर वो लोग डिज़ाइनिंग से लेकर के मार्केटिंग के काम कर रहे हैं। तो ये ईस्टर्न किचन में सीख करके जाते हैं, वह जा कर के अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली अपने मैगज़ीन शुरू करते हैं, काम कर रहे हैं। सिर्फ ईस्टर्न किचन नहीं है, आज ईस्टर्न किचन ने भी जो है ना 5 से ज़्यादा मैगज़ीन इंग्लिश में उसके ज़रिए से या उसके तो जो लोगों का नज़रिया है वो गलत साबित हो रहा, मतलब बिल्कुल। उलमा कराम जिनको हम अंग्रेज़ी सिखाते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी के BA इंग्लिश ऑनर के लेवल से बेहतर स्टूडेंट होता है। हमारा कोई भी स्टूडेंट सिर्फ 2 साल में, यानी BA इंग्लिश तक पहुंचने के लिए स्कूलिंग से लेकर के 14 साल चाहिए होता है। और ये 14 साल के तालीम हम लोग को है कि सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम 2 साल में उतना कवर करवा देते हैं। हम शेक्सपियर तक पढ़ाते हैं और वर्ड्सवर्थ तक पढ़ाते हैं, ABCD से शुरू करते हैं, अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, और मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि 15-16 घंटा ये हज़रात जो है मेहनत करते हैं। और असातिज़ा भी हमारे अपने मतलब इंटरनल होते हैं, ट्रेन होते हैं, सिलेबस भी अपना ख़ुद का तैयार किया हुआ है, इसलिए माशाल्लाह ये बहुत कामयाब है। और कामयाबी की वजह से अपने अकाबिर भी माशाल्लाह उसके साथ जुड़े हुए दुआएं देते हैं। और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ मदारिस चाहते हैं कि उसके ब्रांचेस कायम हों, लोग दरख्वास्तें देते हैं। हमारे यहाँ बाकायदा एक तरीक़ा बना हुआ है कि आप अगर चाहें तो आप दरख्वास्त देते हैं, हम पैसे नहीं देते हैं, लोग सिर्फ इसके साथ एफिलिएशन चाहते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज अपना कोई ब्रांच खोलता है तो वहाँ फाइनेंशियल इंगेजमेंट होता है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंगेजमेंट कुछ भी नहीं होता है, हम पैसे नहीं देते हैं। इस आइडिया को, इस क्वालिटी को, इस तरीक़ा कार को बाकी हज़रात को चाहिए होता है, तो वो हमसे दरख्वास्त करके हमारे शराइत में वहाँ अपने ब्रांचेस चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तजर्बा कामयाब रहा है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का, और कबूल भी हुआ है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, और लोग आज के मुस्तक़बिल में इसकी ज़रूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, तो जो बच्चे एडमिशन लेते हैं आपके इसमें, तो क्या उनको कुछ पैसा भी लगता है, कुछ ऐसा फीस वगैरह की, या फ्री में तालीम? कम्प्लीटली फ्री है, यानी हमारे यहाँ खाना पीना रहना ये कम्प्लीटली पूरी तरह से फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। बस ये है कि किताबें वगैरह खुद की जो ख़रीदने की किताब कापी की। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी में आपने जो नुमाया खिदमात आपने अंजाम दिए हैं वो क्या होंगे, अगर आप हमें बताएंगे तो? बहुत अहम क्वेश्चन है, और मेरे लिए इस सवाल के जवाब में कोई झिझक नहीं है। मरकज़ुल मारिफ में गुज़श्ता 20 साल में हमने अफराद साज़ी का काम किया है, हमने अफराद तैयार किए हैं, नौजवान उलमा का एक खेप तैयार किए हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत से, मुख्तलिफ़ अंदाज से ये हज़रात। अगर अंदाज़तन कहा जाए तो आपने इन 25 सालों में कितने लोगों को आपने तैयार किया है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला करके कहा जाए तो तकरीबन 5,000 लोग हमने तैयार किए हैं। 5,000? हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला करके। और ये 5,000 ये मल्टीप्लाई होता है, ये 5,000 और 5,000 तैयार करेंगे, वो 5,000 और 5,000। आज मेरे
اسٹوڈنٹ جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو ہے نا پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی تک پہنچے ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹ. تو ہمیں یہ سوچ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے افراد تیار کیا ہے جن کے سوچ ہندوستانی ہے، جن کا عمل اسلامی ہے، اور جو قوم کے لیے، ملک کے لیے، سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کرنے کی صلاحیت ہے. کتنے سارے ہمارے فضلاء کرام نے اسکولز قائم کیے ہوئے، انگلش میڈیم اسکولز. آج تقریباً 15 انگلش میڈیم اسکولز جو مرکز المعارف کے فضلاء چلا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے نئے طریقے سے مدارس قائم کیے ہوئے ہیں جس میں موجودہ زمانے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی ان لوگوں نے ساتھ میں رکھ کر کے شروع کیے ہیں. بہت سارے لوگ مجلات چلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ میڈیا ہاؤسز چلا رہے ہیں. کئی سارے میڈیا ہاؤسز ہیں جو بہت سارے لوگ ویب پورٹل چلا رہے ہیں، سکسیسفلی چلا رہے ہیں. یہ سب تو ہمارا اچیومنٹ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے انڈائریکٹ اچیومنٹس ہیں. ان حضرات کے ذہن سازی میں، ان کی تعلیم میں، تربیت میں ہم کام آئے ہیں. اللہ نے ان میں سے اگر کچھ لوگوں کو بھی قبول کیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے آخرت جانا بن جائے گی انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، تو یہ تھے مولانا برہان الدین قاسمی، مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر. انہوں نے بتایا کہ ایک عالم دین بھی پوری طرح سے انگریزی لکھ، بول اور پڑھ سکتا ہے. جو انسان کی سوچ ہے وہ غلط ہے. غلط فہمی کے شکار ہیں لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ عالم دین انگریزی بول نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے. انہوں نے 5000 لوگوں کو اور 5000 افراد کو تیار کیا ہے جو پوری طرح سے ہندوستانی ہیں، جو سوچ جن کی ہندوستانی ہے اور وہ قوم کی خدمت میں، ہندوستان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج لائک کرنا نہ بھولیں. تھینک یو. ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے.